پاکستان تو ہے ہی رسپیکٹفل، آپ اس کو ٹاپ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. بات کر رہی ہیں کہ فلاں ترقی، تو وہ تو 20% تو اپنے ایجوکیشن پہ لگاتے، تو 0.1 0.2 لگاتے. لیکن بنانے والے کون آتے ہیں؟ غنڈے موالی، روڈ چھاپ، سڑک چھاپ، ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے. السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں عشرت غزالی صاحب کے ساتھ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر کا تعلق جو ہے وہ سیاسیات، سماجیات اور وکالت سے ہے، اور ان کو وکالت کے شعبے میں 25 ایئرز ہو گئے، بٹ ایز اے سندھ ہائی کورٹ اسٹینڈنگ کے 22 ایئرز سے جو ہے ورکنگ کر رہے ہیں. اور ہم ان سے آج کچھ بات چیت کریں گے جو کہ کرنٹ افیئرس پر ہے، اور یہاں کی کچھ ایسی صورتحال ہیں جس کے بارے میں ہم ان کی قیمتی رائے ضرور لینا چاہیں گے. تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں، اور میں ان سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر، موجودہ صورتحال پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ کی کیا رائے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزالہ، میں غزالی ہوں، آپ غزالہ آپ آئیں، اور آپ کا چینل جس نے مجھے موقع دیا. بہرحال وکالت کے شعبے سے ہم منسلک ہیں، گزشتہ 22 سال ہو گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں. اور وکالت میں ظاہر بات ہے ماسس کا ایشو ہے، جنرل پبلک ایک پلر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور کیا کہتے ہیں ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، تو لیجسلیشن ہے، مقننہ ہے. تو اب یہ ہے کہ وکالت میں رہتے ہوئے آپ کو رموز سلطنت کے تمام معاملات پتہ چل جاتے ہیں. رموز سلطنت میں کیا کیا معاملات ہیں، پیچیدگیاں ہیں، کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے. تو وکیل، کیونکہ اس ملک کو بنانے والا بھی ایک وکیل تھے، محمد علی جناح. اس ملک کے خواب دیکھنے والے بھی وکیل تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہے کہ سیاسیات، ظاہر بات ہے قائد اعظم نے ملک بنایا تو سیاست میں آئے، یو پی میں جا کے محنت کری انہوں نے، یو پی اتر پردیش. تو وہاں کے مسلمان سب ایک سسٹم تھا، کیونکہ وہاں اس لیے راجنیتی کا یعنی مسلس دکھائے گئے کہ وہاں 1000 برس سے دہلی، یو پی یہ سب راجدھانی تھی. تو بہرحال وہاں تمام اکابرین کی محنت، شب و روز محنت سے ہی پاکستان وجود میں آیا. لیکن اب سیاست کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے انگریزوں نے ہمیں صرف ایک وہ دے دیا کہ جناب فارمولہ کے ڈیوائڈ اینڈ رول، جیسے انہوں نے کیا، ہندو سکھ مسلمانوں کو لڑا بھڑا کے حکمرانی کرتے رہے، اسی طریقے سے وہ بھی ہمیں یہاں ایک سسٹم دے کے گئے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو اب ڈیوائڈ اینڈ رول میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کچھ لسانی جماعتیں بھی بنا دیں، ایم کیو ایم کریٹ کر دی، پھر ہم نے پی پی آئی بنا دی، پنجابی پختون اتحاد. اسی طریقے سے ہم نے پھر مذہب کی بنیاد پہ بھی سسٹم میں ڈنڈ مارا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا. اب جو ہمارے اکابرین کا خواب تھا نا، وہ ہم نے کیا نہیں. یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ ملنی تھی، خطہ لینڈ، جہاں ہمیں اسلامی کے اصولوں کی درسگاہ بنانی تھی. ابھی بھی اب نئے والے آئے ہیں. اچھا، ہر دور میں نیا چورن ملا ہے، سوری چورن کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، بدتمیزی کا ورڈ ہے، لیکن کبھی روٹی کپڑا مکان کا مل گیا، کبھی سب سے پہلے پاکستان مل گیا، اب مدینہ کی ریاست کا ایک بیوقوف گمراہ کن معاملات ہیں. تو یہ سیاست ہے. وکالت ایک اہم پلر ہے، اور اس پلر میں نہیں سمجھ رہا بھی ہمارا کتنا نیچے نمبر ہے ورلڈ میں. امارات میں تو ہم ٹاپ پر ہیں ہمارے ججز، لیکن ڈیلیوری آف جسٹس میں ابھی آنریبل جسٹس فیاض عیسیٰ نے سوال کیا تھا ابھی جے سی پی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، تو کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے جوڈیشل، ہمارے اپنے لائرس بیٹھے تھے وہاں پہ. تو بہرحال یہ انحطاط کا شکار ہیں سیاست میں بھی 47 سے لے کر، اور وکالت کا بھی ابھی دیکھیں ورلڈ میں آپ کی رینکنگ کیا ہے، 128 ہے. اور اب سماجیات میں آ جائیں تو کچھ ایسی این جی اوز ہیں، بولنا نہیں چاہیے، وہ مسٹنڈوں کو کھانا کھلا کھلا کے آپ وہ کھانا کھاتے اور وہ پھر جا کے وارداتیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا، اور میں نے بھی جیسے پروگرام سے پہلے کہا آپ سے کہ جب تک
ہم لبرل انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے. یعنی لبرل انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کے خلاف ہیں. تو جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو سیاست ہو یا وکالت ہو، سیاست تو عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے کریے، بیٹھ کے کریے. تو سیاست، وکالت، ظلمت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ظلمت کا معاشرہ پنپ سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں. تو سیاست اور وکالت ہے، اور میرے خاندان ہے، میرے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہے، وہاں سے ہم انڈیا سے، اتر پردیش سے ہمیں میراث میں ملا ہے. اور اگر ہم اس سے پچھلے جائیں تو اس سے بھی پچھلا ہمارا اچھا بیک گراؤنڈ تغلق کے دور سے غازی پور ہم نے بسایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جن کو آنا چاہیے تھا، میں ود ڈیو رسپیکٹ، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، میں آپ کے اس پروگرام سے اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ آئے یا آرمی یا کسی کا ہولڈ ہو، اچھا ہے، لیکن ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ یار آپ اچھے لوگوں کو جب تک انجیکٹ نہیں کریں گے پاکستان میں تو پاکستان کے لیے دیکھیں نا، معاشی بحران دیکھیں، $244 پر ڈالر ہے. پاکستان کے لیے کیا بھرا، ابھی ڈینگی کا بحران آیا ہوا ہے، سیلاب کا آیا ہوا ہے. آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا رہے، کالا باغ ڈیم بنائے تو پنجاب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا بڑا صوبہ ہے، اس کو ہونے تو فائدہ بھائی، بالکل 100 سال کا ریزرو ہو جائے گا. تو ہم جب تک کنسٹرکٹیو اور یعنی اجتماعی سوچ نہیں رکھیں گے جو نیشن بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، سیاست کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں. وکالت تو میرا ٹاپک ہے، وکالت کا آپ کوئی اور محفل رکھ لیجئے گا. وکالت میں کیا کیا پرابلمز ہیں ناانصافی کے اوپر، کس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے. سر بالکل ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت قانون سازی کے حساب سے آپ کی کیا رائے ہے کہ قانون سازی کی ضرورت ہے ایسی کہ جو ہمارے ملک کے لیے بینیفیشیل ہو، یا ہمارے ملک کو اس سے کوئی استفادہ ہو، کیونکہ کہیں تو ہم کمزور ہیں. دیکھیں ہم کہیں کمزور نہیں ہیں. جب انگریز یہاں آیا تھا اس وقت بھی بہترین قانون تھے اور آج بھی بہترین قانون ہے. صحیح. قانون بنتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن پارلیمنٹ میں جو قانون بنتے ہیں وہ آج کل صرف ربر سٹیمپ کے طور پہ بنتے ہیں، بن کے باہر سے آتے ہیں. ہمارا جو بھائی آپ ممبر پارلیمنٹ کی اس کا ورتھ تو دیکھیے. ممبر پارلیمنٹ جو علاقے کا گنڈا ہوتا ہے وہ ایم پی اے ہوتا ہے یا ایم این اے ہوتا ہے. جب ممبر اس کو کیا آتا ہے پڑھنا کہ لیجسلیشن کیا ہے، قانون سازی کیا ہے؟ وہ تو بس ایک سسٹم ہے، ایک پارٹی کا سسٹم ہے. پارٹی نے کہا بھائی یہ قانون اپروو کرنا ہے، ہاں بھائی بل پاس ہو گیا. تو قانون تو بہت اچھے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم جوڈیشری میں آتے ہیں تو جوڈیشری میں بھی وہی لوگ آئے جاتے ہیں جو انہی پارٹیوں کے ہوتے ہیں جو سسٹم میں. تو بالکل سر یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وکالت کی طرف یا سیاست کی طرف میجورٹی جو نیو جتنی بھی جنریشن ہے وہ نہیں آنا چاہتی. اس لیے نہیں آنا چاہتی کہ وہ یہ جو یہاں پر ایک افراتفری کا عالم ہے، یا یہاں پر جو ایک نفسا نفسی ایک عجیب ہے جس میں آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے لیے مطلب ایک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ یار ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح جو ہے فائدہ ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے، قانون میں رہتے ہوئے، سیاست میں رہتے ہوئے. تو وہ ان کے لیے موقع فراہم نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک عجیب افراتفری ہے، جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دینا، یا کوئی صحیح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے. تو سر اس سلسلے میں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ تو علامہ اقبال کے شاہین ہیں نا، کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. دیکھیں ٹانگیں تو کھینچی جا رہی ہیں، ٹانگیں تو ازل سے کھینچی جاتی ہیں، ٹانگوں کا تو کھینچنے کا چھوڑ دیں آپ. دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، بڑا اچھا سوال ہے. وزڈم اور ویژن کی بات ہے. ویژن آپ کو دے دیا تھا ہمارے اکابرین نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال نے. ایک خواب تھا ایک اچھی ریاست بنانے کا، فلاحی ریاست بنانے کا. اب جہاں تک افراتفری تو ہوگی نا. جب ہر شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے الو تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ پاکستان کا جو مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تھا. تو افراتفری کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح سسٹم آ گیا تو پھر بچے گا کیا؟ پھر تو پوری دنیا کو اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو طاغوتی قوتیں ہیں، اغیار کی قوتیں ہیں، استعماری قوتیں ہیں، وہ آپ کو کبھی کمیونزم کا نعرہ دے دیتی ہیں 69-70 میں،
پھر اس کے بعد وہ کمیونزم چلا جاتا ہے، چائنا وائنا سے رشیا ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یوگوسلاویہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک نئے چورن کے ساتھ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وار اینڈ ٹیرر، ٹھیک ہے نا، پہلے خود بنا دیتے ہیں استعماری طاقتیں، جہادی پیدا کر دیتے ہیں آپ کو ڈالر دے کر، اور اس کے بعد پھر وہ یو ٹرن مار کے مشرف کے دور میں وار اینڈ ٹیرر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ایک چیپٹر انہوں نے کھول دیا ہے کہ وہ خراساں جہادی تحریک ہے۔ اب خراساں ایک بہت معتبر ورڈ ہے، خراساں ایک بہت معتبر ورڈ ہے، کیونکہ خراساں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آخری وقت میں وہ اٹھیں گے کالے جھنڈے لے کر اور پوری دنیا میں چھا جائیں گے، ہوں گے تھوڑے لیکن پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ تو آپ نے خراساں موومنٹ چائنا میں بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اب ایک امریکہ کیا ہے، ڈالر تو جا رہے ہیں نا، ایک دیکھیں تاج برطانیہ گئی، امریکہ چودھری آ گیا، ٹھیک ہے، اب امریکہ گیا، امریکہ نے دیکھیں نا ساری بساط تو سمیٹ لی پوری دنیا سے، امریکہ نے نارتھ کوریا سے بھی ہاتھ ملا لیا، امریکہ نے میکسیکو سے بھی ہاتھ ملا لیا، امریکہ نے کینیڈا سے بھی ہاتھ ملا لیا، ہر جگہ سے ہاتھ ملا لیا امریکہ نے، ایون افغانستان میں طالبان سے بھی ہاتھ ملا لیا، کیونکہ ڈالر تو ٹوٹ رہا ہے، ڈالر تو گرنے والا ہے۔ تو اب جب یہ سسٹم ہے تو اب ایک نیا چودھری آ گیا، چائنا۔ میں ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ چائنا کے ہمارے میں بہت احسانات ہیں، لیکن ابھی جو اس کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے، اس نے آتے ہی طالبان سے سمجھوتا کیا ہوا ہے، اس نے تو اپنے پورے ویسٹ اور ایسٹ کو جو آپ کا جو بن رہا ہے یہ سی پیک، تو سی پیک تو ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاکستان پیک ہو جائے، کیونکہ دیکھیں امریکہ تو بہت دور تھا، چائنا تو 1 کروڑ بھی یہاں آ گیا گوادر میں یا پاکستان میں، تو مجھے تو لگتا ہے نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کا چائنا کا یہاں ہو جائے گا۔ تو ہم ایک سسٹم کو اگر لے کے چلیں گے، یا چائنا کو بھی اگر ہم ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ایویلیویٹ کریں گے، ٹھیک ہے جہاز ہمیں بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری ہر چیز دے رہے ہیں، تو چائنا تو ہمیں ایڈ تھوڑی دے رہا ہے، چائنا تو اپنا بزنس کر رہا ہے ہم سے۔ تو یہ ساری چیزیں عوامل ہیں، استعماری طاقتیں ہیں، تو افراتفری کیوں ہو رہی ہے؟ میں افراتفری پہ آ رہا ہوں نا، تو کیونکہ اگر آپ سسٹم میں کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو کھڑا ہی نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سربسجود رہیں غلامیوں کی طرح، اور آپ اپنے شمشیر برہنہ لے کے کھڑا ہی نہ ہو، آپ نے حریت ہی نہ ہو، آپ کرانتی کاری نہ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے ہماری ینگ جنریشن کو وزڈم اور ویژن کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ نے اچھا سوال ہے کہ افراتفری ہے، لیکن علامہ اقبال کا بھی تو شعر ہے نا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، ہر تاریکی کے بعد ایک روشنی آتی ہے۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا اس پہ سم اپ ہے، بہرحال اور سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ اس میں یہ بھی ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا ہونے کبھی نہیں دیا گیا، تو اس میں زیادہ تر جو غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں وہ ہمارے یہاں سے خود سے ہیں، تو آپ کے حساب سے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کون سا ایسا اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہم اس کرائٹیریا سے باہر آئیں اور اپنے ملک کو پیروں پہ کھڑا ہونے دیں؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اچھا ہے کہ پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان پہ پیروں اس پہ کھڑا ہوگا جب تک آپ ینگ گن کو موقع نہ دیں گے۔ ینگ گن، نوجوان شاہین، علامہ اقبال کے شاہین آپ لوگ ہیں جوان، آپ لوگ جوان ہیں۔ اب ہم جو کراس کر گئے 50، میں آئی ایم کراس مائی 50، تو ہمیں اب ہم ایز اے GHQ پہ طور پہ رہیں، ہم آپ کو ٹرینڈ کریں، ہم آپ کو بتائیں، ہم آپ کو وزڈم دیں، ہم آپ کو ویژن دیں، ہم آپ کو شعور دیں، ہم آپ کو بتائیں کہ یہ آپ کے ملک کے لیے یہ لوگ بہتر ہیں اور یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ہم درسگاہ کے طور پہ سینئر، لیکن یہاں تو سارے چمٹے میں جتنے بھی بڈھے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ ہوں نواز شریف ہوں، چاہے الطاف حسین ہو، چاہے کوئی بھی XYZ ہو، ایون عمران خان بھی 62 کراس کر گئے۔ تو کیا آپ دیکھیں پاکستان کو نیا بلڈ چاہیے، اور نیا بلڈ اچھا والا چاہیے، نیا بلڈ 2 نمبر نہیں چاہیے کہ محلے کا ایک گنڈا بدماش وہ بیٹھا ہے، اس کو آپ نے پش پناہی کری اور اس کو MP کی سیٹ دے کر آپ نے کھڑا کر دیا، اور جو ایک بیچارہ آزاد بھی لڑ رہا ہے یا اپنی محنت سے لڑ رہا ہے آپ اس کو ہروا دیتے ہو یا اس کو پٹھوا دیتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کو جب تک آپ اسٹریم لائن نہیں کریں گے،
اس سسٹم کو آپ ویژن کے ساتھ نہیں کریں گے، پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور پاکستان کو کھڑا اس لیے بھی نہیں دیا جاتا، آپ کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے. دنیا میں 2 مملکت ہیں جو مذہب کی بنیاد پر ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، کیونکہ میں جو یورپین کنٹریز جاتا ہوں، میں باہر دیکھتا ہوں، میرے پاکستان کے بچے بہت متحرک ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان کو وہ موقع دینے کا غیار کے لوگ طاغوتی طاقت استعماری طاقت دینے کو تیار ہی نہیں ہے. موقع نہیں ملنے، ورنہ میرا بچہ ایسا ہے کہ وہ گھس کے پھٹے. صحیح، بالکل صحیح. میں آپ کو بتاؤں، میرے بچے، پاکستان کے بچے یا بچیاں ایسی ہیں کہ ان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ان کا وہ اتنے خطرناک ہیں. اگر ان کو وزڈم و ویژن والے GHQ والے اکابرین مل جائیں تو وہ سر سید بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ بہادر یار جنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ سب پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بس وہی ہے کہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا، آپ کلمے کی بنیاد پہ آئے ہیں. اور یہاں پہ وہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک نیشنلسٹ میں بانٹ دیا ہے، وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا کر کے دل ہمارے توڑ دیے ہیں. لیکن اب نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے پاکستان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے آ جائے گا، پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان سلامت رہے گا. رہا معاشی بحران یا اور دوسرے بحران، انشاءاللہ وہ بھی کر لے گا. پاکستان تو سروائیول میں ہے، انشاءاللہ کر ہی لے گا. اچھا سر، میں ایک یہ بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر اتنی NGOs ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں اپنے اپنے طور پہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہیں جو ملک کے لیے کرنے چاہیے؟ اس کا کوئی فائدہ یا فادیت، یا واقعی یہ مطلب میں ایک چیز اپنے طور پہ یہ سوچتی ہوں کہ NGOs ہیں وہ غریبوں کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میرا ایک یہ سوال ہے آپ سے کہ جو ایک بہت لوور کلاس طبقہ ہے وہ تو ویسے بھی مانگ کے کھا رہا ہوتا ہے اکثر، یا ان کے لیے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ان کی رسپیکٹ پہ یا ان کی ایگو پہ کوئی ایسا وزن نہیں ہوتا کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ وہ ایک یوز ٹو ہوتے ہیں. لیکن ایک مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ سفید کالر میں آ جاتا ہے، تو وہ کسی کے آگے مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ NGOs کا کوئی رول ہے؟ دیکھیے، NGOs کا جو رول ہے پاکستان میں وہ کوئی اتنا اچھا رول نہیں ہے. زیادہ تر جتنی بھی NGOs ہیں جو کر رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہی ہیں. اور میں آپ کو پاسٹ میں لے جاؤں، جب سلاڈین مصر کا ہیڈ بنا تھا تو اس وقت وہاں بہت افراتفری تھی، اور اس نے سب سے پہلے آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے 2 اکتوبر 1187 کو آپ کو بیت المقدس دیا. پہلے تو بیت المقدس آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، دوسری دفعہ بیت المقدس 1187 میں سلاڈین نے دیا، اور تیسری دفعہ آپ کو بیت المقدس بیبرس نے دیا، جو چنگیز خان کے پوتے سے لڑ کے عین جالوت کے مقام پہ فرسٹ تاتاریوں کو شکست دی. خیر یہ ٹاپک الگ ہے. تو لیکن سلاڈین جو آیا تھا نا، اس سے سب سے پہلے جو جرک مارا تھا نا، وہ NGOs کو مارا تھا، NGOs کو لگام دی تھی. یہ NGOs جو ہیں میجورٹی تو ود ڈیو رسپیکٹ وہ بیرون ملک فنڈڈ ہیں اور بیرون اغیار کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں چاہے عورتوں کو چھال دو، میرا جسم میری مرضی، یا کوئی بھی اور دوسرے معاملات ہوں. تو اب جو اور NGO ہیں وہ کچھ کھانا کھلا کے مستنڈے پیدا کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ NGO کا جو رول ہے، جو کنسٹرکٹیو رول ہے، کنسٹرکٹیو کہہ رہا ہوں، ناٹ کنسٹرکٹیو تو نہیں، ڈسٹرکٹیو زیادہ ہے. تو اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ بڑا کامن ہے کہ دیکھیں غریب آدمی تو جا کے بھیک مانگ کے کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لو اس سے، وہ کچھ بھی کر لے گا. جو مڈل کلاس ہے میری اور آپ کی طرح کا، آپ کووڈ میں ہی دیکھیں تو وہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا. اور یورپ میں جتنی بھی میں نے دیکھا ہے جا کے، وہاں وہ سارا جو ورک کر رہے ہیں وہ مڈل کلاس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹل کوئی پالیسی نہیں ہے مڈل کلاس کو اسٹرانگ کرنے کی. دیکھیں مڈل کلاس کو اگر آپ اسٹرانگ کریں گے 2 فائدے ہیں. ایک تو وہ اپر کلاس میں بھی گھس جاتا ہے، اس کو لگام دے دیتا ہے، ٹڑاپن کرے گا، اور وہ لوور کلاس میں بھی گھس کے اس کو سپورٹ کر دیتا ہے. بالکل. تو یورپین جتنی بھی جو طاقتیں ہیں وہ مڈل کلاس پہ بڑا ورک کر رہی ہیں. تو ہماری آپ کا اتنا پیارا سوال ہے، اور آپ بہترین ہے کہ ہم مڈل کلاس پہ ورک نہیں کر رہے. اور مڈل کلاس خاموش رہتا ہے. اب وہ بیچارہ کیا بولے، نہ وہ
مانگ سکتا ہے, بالکل اپنی سفید پوشی چھپاتا ہے, اور وہ بغیرت بھی نہیں بن سکتا جو لوور کلاس کے جا کے گھس کے اور چھین کے اور ڈبے چھین لیتے ہیں اور اس طریقے سے بدتمیزی سے وہ کر لیتے ہیں. یہ بالکل آپ کا صحیح ہے, یہاں کچھ نہیں ہے مڈل کلاس کے لیے, اور این جی او کوئی کام نہیں کر رہا, مڈل کلاس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, کوئی نہیں ہو رہا سر. میں پرسنلی میں نے دیکھا ہے, بہت اس بارے میں ریسرچ کی ہے, بٹ مڈل کلاس کے لیے کوئی ورکنگ نہیں ہے. کوئی نہیں. اچھا سر, ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک مطلب دوسرے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایجوکیشن کے بعد لوگ ترقی کی طرف چلے جاتے ہیں بہت جلدی, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا پرابلم ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھ نہیں پا رہے. دیکھیں ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی وہی المیہ ہے کہ جو ہمارے معاشی سسٹم کے ساتھ کیا گیا. ایجوکیشن سسٹم بنانا چاہتے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ایک اچھا اور ایک یکساں, یعنی بالکل پورے ملک کے لیے پیرالل ایک ہی سسٹم. لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, کہیں کیمبرج سسٹم ہے, کہیں کسی کا بورڈ ہے, کہیں کا سندھ کا بورڈ ہے, تو ہماری یکسانیت نہیں ہے. اور ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں سب سے جو پرابلم ہے, آپ جن قوموں کی باتیں کر رہے ہیں تو جرمنی نے اپنی زبان میں ترقی کری ہے, چائنا نے اپنی زبان میں کری ہے, رشیا نے اپنی زبان میں کری ہے, جاپان نے اپنی زبان میں کری ہے. ہمارے جواد خواجہ کی ججمنٹ ہے کہ اردو کو لاگو کرو, لیکن اردو کو آپ اپناتے ہی نہیں ہیں. شرمندگی محسوس کرتے ہیں, شرمندگی کہتے ہیں آپ, نیشنلسٹ چلا جاتے ہیں. یار ہماری جو ریجنل لینگویج, آئی لو آل ریجنل لینگویجز, وہ گلدستہ ہیں, لیکن آپ اردو کو بھی تو اڈاپٹ کرو. اردو کا اتنا ورک ہے بادشاہی زمانے سے, جو مغلیہ سلطنت میں فتاوی عالمگیری ہے, پتہ نہیں کتنے آپ کی اردو پہ ورک ہے, وہ سارے کتب خانوں میں ایسی پڑھا ہوا ہے. تو آپ نے تو انگلش لا دیا, انگلش کا بوجھ لا دیا, بچہ انگلش سیکھتے پھر اردو پڑھتا ہے, پھر آپ کہتے نہیں نیشنل لینگویج بھی سیکھو. تو آپ کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا ہے بچے کو کہ وہ کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتا, تو وہ کیسے کھڑا ہوگا. میں جہاں جاتا ہوں, ٹرکی گیا اپنی لینگویج پہ, جرمن اپنی لینگویج, سب اپنی لینگویج, فرانس اپنی لینگویج. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اردو کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یار جبکہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہے, بالکل اس کو تو ایک سسٹم کے تحت آپ کو وہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ فیلئر ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہے اپنی زبان اپنی بھاشا کو آپ جتنا وہ کریں گے اتنا اس میں ایجوکیشن. دیکھیں نا, بچہ تو اردو سمجھ رہا ہے, اب آپ اس کو اتنا پڑھائیں گے اتنی اسپیڈ سے پڑھتا چلا جائے گا. لیکن اب آپ اس کو انگلش میں ڈال دیتے ہیں, پھر آپ اس کو کسی اور لینگویج میں ریجنل میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, تو وہ کیسے چلے گا. لیکن بہرحال پاکستان کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں, تمام لینگویج سیکھ لیتے ہیں. اور لیکن اگر پالیسی بن جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کو بھی کر لیں گے, اس پرابلم کو بھی کر لیں گے. اچھا سر, ابھی موجودہ جو یہ سیلاب کی صورتحال رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی یہ اللہ کی طرف سے ایک آئی آفت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مس مینجمنٹ ہے, اور لیکن بہرحال جو بھی ہے ہم بہت پیچھے چلے گئے اس سے, کیونکہ ظاہر ہے جو تباہی ہوئی ہے یا جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا جو ہے ہم خمیازہ پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو ہم کس طرح کور اپ کر سکتے ہیں جلد سے جلد؟ دیکھیں ہندوستان نے تو سارے ڈیم دھڑا دھڑ بنا دیے, نیلم کشکا کشن گنگا, اور جو بھی اس نے بنانا, بگلہار ڈیم, تو اس نے تو اپنے ریزرو کر لیے. اب ہم گالا باغ ڈیم کو اگر بنا لیں اور 100 سال کے ریزرو ہیں, اس سے پنجاب کو زیادہ بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور دوسرے علاقوں کو بھی ہے, سندھ کو بھی ہے, پشاور کو بھی ہے. تو اب وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ نے ایک پاکستان کے حوالے سے ہے نا ایک پالیسی, جامع پالیسی کو جب تک مرتب نہیں کریں گے, جہاں پاکستان کا بینیفٹ ہو تو وہاں ریجنل. قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے کہ صوبائی محبت کو نیچے رکھیں, وفاق اوپر ہے, پاکستان کی محبت کو اوپر رکھیں, صوبائی محبت کو نیچے رکھیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ سیلاب نے تو بہت تباہ کاریاں کری ہیں, لوگ اس کو عذاب کریں. میں تو خیر نہیں کہوں گا اس کو عذاب, یہ مکافات عمل کہتا ہوں میں سے. مس مینجمنٹ تو ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے فیلئر ہے, گورنمنٹل فیلئر ہے, گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا, گورنمنٹ نے آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو بیچارے وہ گئے. لیکن میں سے مکافات عمل بھی کہتا ہوں. ہم سسٹم میں خود ڈینٹ مارتے ہیں. بالکل. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے, جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ ہر جہاز اترتا تھا,
KLM بھی اتر رہا ہے, ساری انٹرنیشنل فلائٹس اترتی تھیں. پھر لسانیت کی بنیاد پہ ایک تنظیم MKM کا وجود آیا, اور پھر ایریل شوٹنگز, فائرنگ میں تمام فلائٹوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا, اور وہ ساری UAE اور سارا عرب ورلڈ لے گیا. تو اب اس کو بنانے والے جو تھے MKM کو, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے اس وقت کی, یا اگر کوئی اور پارٹیاں بھی جتنی بھی وجود میں آئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر ہم اچھی چیزوں کو لائیں گے, اب اسی طریقے سے جب یہ سب ہونے لگا تو یہاں سے سارا بزنس اٹھ کے پنجاب میں چلا گیا, وہاں انوائرمنٹل چینج آ گیا. یہاں تو سمندر تھا, سارا ویسٹیج لے جاتا تھا, وہاں ساری انڈسٹری, وہاں اسموک کا پرابلم ہو گیا. جی دیکھیں نا, ہم جو معاملات ہیں, جو ہمارے جو جغرافیائی ہیں, جو ایک اللہ نے ایکولوجیکل سسٹم بنایا ہے, اس میں اگر ہم خود ہی ڈینٹ ماریں گے تو سیلاب کے ابھی بہت بھی کچھ آئیں گے. گرمی بڑھ رہی ہے, گلیشیئر پگھل رہا ہے. جی جی, جب گلیشیئر پگھلے گا تو ظاہر بات ہے سیلاب ہی آئیں گے, اور کیا آئیں گے. سمندر میں پانی بڑھے گا تو کراچی تو ویسے ہی نیچے ایک لہر میں ڈھڑپ ہو جائے گا. بالکل. تو ہم اپنی حرکتوں, دیکھیں محنت القوم نہ, اگر ہم تھوڑا سا لبرل, وہی لبرل انٹرپریٹیشن, میں انگلی آپ کے اوپر اٹھاؤں 3 میرے پر بھی آ رہی ہیں. تو اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور سچ اور سسٹم کو ایمانداری سے میرٹ پہ, آپ کریں نیشنلزم, آپ کریں اقربا پروری, آپ 10,000 پڑھ لیں, لیکن میں یہاں کہتا ہوں آپ ایک میرٹ والوں کو تو مت روکیں نا. جب آپ میرٹ والوں کو روکیں گے تو پھر یہ کیا مکافات عمل ہے, یہ الٹے سیدھے سسٹم ہی آپ کے ہوں گے. وہ انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے, آپ کے بیچارے غریب غربا کا جانور سب تباہ بربادی ہے, قحط کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, آپ اور کیا اناج ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس. ہمارے پاس بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کے بہاف پر ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا. موقع ہی نہیں ملتا. تو سر ایک میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ اور یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان سب سچویشن سے اوور آل اگر ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں فی الفور ایسے کون سے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ ہم ان سچویشن سے باہر نکل آئیں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ثابت کریں کہ ہاں ایک پاکستان ہے, اور پاکستان ایک رسپیکٹفل کنٹری ہے جہاں پر جو ہے قانون بھی ہے, جہاں پر جسٹس بھی ہے, اور جہاں پر بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. تو ہم پاکستان کو کس طرح سے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ انفرادیت دلوا سکتے ہیں؟ ایسا کون سے سٹیپس ہیں جس کے بہاف پر ہم آ سکتے ہیں سامنے؟ دیکھیں, ہمارا جو بچہ ہے وہ بہت پاورفل بچہ ہے پاکستان کا. میں صرف یہ کہتا ہوں ایک پالیسی اگر گورنمنٹل پالیسی بنا دیں اور ینگ کو موقع دے دیں, اور وتھ ان کو تھنک ٹینک والے لوگ ان کو ٹرینڈ کریں, تو پاکستان اپنی جگہ, پاکستان تو ہے ہی رسپیکٹفل, پاکستان تو ہے ہی رسپیکٹفل, آپ اس کو ٹاپ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کرنے والے تو بنے, ڈیلیور تو کرنے والے بنے. ایجوکیشن پہ تو آپ کا 0.2 بجٹ ہوتا ہے. دنیا کے جتنی آپ بات کر رہی ہیں کہ فلاں ترقی, تو وہ تو 20% تو اپنے ایجوکیشن پہ لگاتے, تو 0.1 0.2 لگاتے. اب تو آپ اگر کنسٹرکشن پہ جائیں, جو تعمیرات پہ جائیں, تو آپ 80% یہ کراچی جنریٹ کرتا ہے. کیا لگاتے ہیں آپ یہاں پہ؟ 100 ارب, 200 ارب, 1100 ارب. تو دیکھیں جب تک آپ پالیسی نہیں بنائیں گے اور سب کو آپ یعنی پورے پاکستان کو ایک کر کے جب تک آپ نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ پورے پاکستان کو اپنا سمجھ کے نہیں دیکھیں گے, تو یہ نہیں دیں گے پنجابی پٹھان نہیں, آپ یار یہ میرا پاکستان ہے پورا, میں اس کو وہ پالیسی بناؤں گا جو ہر جگہ ایک سسٹم جا کے ڈیولپ ہو, وہاں سے مائگریٹ نہ کرے. تو یہ جب تک آپ ایک کنسٹرکٹیو سوچ نہیں رکھیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آگے بڑھے. پالیسی آپ بنائیں, لیکن بنانے والے کون آتے ہیں؟ گنڈے موالی, روڈ چھاپ, سڑک چھاپ, MPA بن گئے, MNA بن گئے, وہ آ کے وہ کیا بنائیں گے پالیسی؟ ان کو پاکستان سے کیا ہے؟ سارے جتنے بھی ہیں تو باہر کی نیشنلٹی لے کر گئے میں, تو بیگ سمیٹا انہوں نے نکل جانا. تو بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور اچھے لوگ بھی آئیں گے جو پاکستان کا سوچیں گے. اچھا سر, آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری ینگ جنریشن کو کوئی ایسا میسج دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ جنریشن کے لیے
دیکھیں میرے حساب سے تو ینگ مجھے کیا میں نے میرے اکابرین نے دیا ہوا ہے. شاہین آپ کو کہا ہے بھائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. تو آپ سو رہے ہیں, آپ علامہ اقبال کی پویم بھی سنیں, اسخاب گراں خیز, اٹھو اسخاب گراں خیز. تو یہی ہے کہ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو آپ جھپٹنا بھی جانتے ہیں, اور آپ پھر سب کی کلاس بھی لے لیں گے. تو آپ یہ ہے کہ تھنک ٹینک میں بیٹھیں, اپنا وقت ٹھیک ہے آپ لگے ہوئے واٹس ایپ, یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, ٹک ٹاک بھی سب اچھی چیز ہے, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اور ہر چیز کو پڑھیں تو اپنی جگہ بنا لیں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.